إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، محترم پیارے بچوں، ایک سال کے بعد دوبارہ ہم اس مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ یہ ننھے بچے جو اسکول جا کر آنے کے بعد اپنا وقت دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو وہ پڑھنا سیکھیں. پھر اس میں سے چند بچے ایسے بھی ہیں جو اس کو حفظ کرتے ہیں. مکتب کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے کسی بھی مجتمع میں، کسی بھی سوسائٹی میں. ہر مسجد کی، اہل مسجد کی اور جتنے اس میں ممبران ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس مسجد کے امام اور مؤذن جتنے حضرات اس مسجد کی خدمت سے منسلک ہیں ان کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کے جو بہت سارے نشاطات ہیں اس میں سے ایک اہم نشاط ان بچوں کی تعلیم ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے اور ان کو بہترین طریقے سے پڑھایا جائے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، خصوصاً اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اور جو بیسک احکامات ہیں اور عقیدے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ وہ اس مسجد سے، جس محلے میں وہ رہتے ہیں اس مسجد سے وہ حاصل کر سکے. جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے. مطلب اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، مر جاتے ہیں تو سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن دینی تعلیم حاصل نہ کر کے دین پر عمل کیے بغیر جو ضروری چیزیں ہیں وہ عمل کیے بغیر انسان مر جائے تو اس سے پوچھا جائے گا. تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ بچوں کو اسکول کے لیے وقت پر اٹھاتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طریقے سے وہ قرآن مجید اور دینی تعلیم کے لیے اتنا ہی اہتمام کریں جیسا وہ دنیاوی تعلیم کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اس کے بالمقابل اس میں کوتاہی کرنا دینی تعلیم میں اور بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا، اس کا خمیازہ بچے تو بھگتتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس کا جو وبال فیس کرتے ہیں، اس کا مواجہہ کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے والدین ہیں. بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں. دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دینی اخلاق نہیں ہوتے جس سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور وہ دین سے دور ہوتے ہیں، نماز سے، قرآن سے، دوسری اسلامی تعلیمات عقائد سے دور ہو کر وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں بچے. اس کے بعد وہ مجتمع بھی
اس کی جو ہے سزا جو ہے بھگتتا ہے کہ مجتمع کو ایسے بچے، ایسے لڑکے، ایسے لڑکیاں، ایسے جوان جو ہے میسر ہوتے ہیں جو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے اور دینی تعلیم سے عاری ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ہر مسجد کی ایک اہم ذمہ داری ہے اور محلے میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے. اگر لوگ جو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ انڈیویجل طور پر وہ استاد لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ تو جو ہے ہر ایک کو جو یہ فکر کرنی چاہیے کہ مسجد جو ہے بچوں کو بھیجا جائے، مسجد سے جوڑا جائے. مغرب عشاء کی نماز جو ہے بچے مسجد ہی میں پڑھیں، نماز کی عادت ہوگی، ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ہم آج جو ہے یہ اجلاس رکھے ہیں. الحمدللہ پیوستہ سال کے بالمقابل اس سال ہمارے پاس جو ہے ایک ثابت امام بھی رہتے ہیں جو ہے پنج وقتہ جو ہے تقریباً نمازوں کی امامت بھی ہوتی ہے، اس مسجد میں دروس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہماری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ آنے والے سالوں میں جو ہے ان بچوں کی تعلیم اور اچھے طریقے سے ہو اور جو ہے بچوں کی تعلیم پر جو ہے خصوصی دھیان دیا جائے. ورنہ جو ہے مکاتب کا یہ حال ہوتا ہے کہ بہت سارے بچوں کی جو ہے تسجیل کی جاتی ہے اور وہی جو ہے روزانہ ایک ہی سبق، ایک ہی طریقے کا جو ہے انہیں جو ہے سبق پڑھا کر بھیج دیا جاتا ہے، جس کا کوئی فائدہ جو ہے بچوں کو نہیں ہوتا ہے. ترتیب کے ساتھ اگر انہیں پڑھایا جائے تو واقعی وہ مسجد کے مکاتب سے بھی، اگر آپ باہر ملکوں کا خصوصاً مدینہ جو ہے، مدینہ پھر سعودیہ کے بہت سارے ممالک کا حال دیکھیں گے تو وہاں مساجد کا ایسا نظام ہے ماشاءاللہ کہ بچے قرآن بھی حفظ کرتے اسکول جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ وہ اسکول سے کٹے ہوئے، وہ اسکول بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی بن رہے ہیں. صبح کا وقت، صبح سویرے 7 سے 1-1:30-2 بجے تک اسکول ہوتا ہے، کبھی 3 بجے تک. پھر بچے آتے ہیں 4 بجے کے بعد، پھر فوری 3:30 سے 4 بجے سے جو ہے نماز ہو جاتی ہے. تو کئی بچے جو قرآن کے حافظ بھی بنتے ہیں اور مدینے میں تو یہ ماحول ہے کہ وہ اچھے خاصے عالم بھی بن جاتے ہیں. یہ کہ جو ہے سبجیکٹ کو لے کر وہاں پڑھایا جاتا ہے، کبھی فقہ کو لے کر پڑھایا جاتا ہے، عقیدے کا باب پڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اصول الفقہ الگ الگ سبجیکٹ کر کے پڑھا کے جو بچے جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے میں، وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں. تو ایک ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے ملک میں، اپنی مساجد میں یہ کوشش کریں کہ بچے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو حفظ بھی کریں، پھر اس کے بعد اس کے معانی کو بھی جانیں اور عقیدے کی جو بڑی بڑی چیزیں، باریک باریک چیزیں، اس کو وہ جاننے، اس کی تعلیم حاصل کریں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کی طرف جو ہے توجہ بھی دیں گے. اس کے بعد جو ہے اس مسجد کے مکتب میں چند بچے پڑھتے ہیں تو ان کا جو ہے مظاہرہ، علمی مظاہرہ جو وہ پڑھتے ہیں، کچھ بچے دعائیں سنائیں گے، ایک بچے کی قرات ہوگی. تو اس قسم کا کچھ وقت کے لیے جو ہے علمی مظاہرہ ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں. تو سب سے پہلے جو ہے تلاوت قرآن کے لیے دعوت دوں گا یوسف صغیر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ان کے بعد سلام کے آداب بیان کرنے کے لیے آئیں گے عبد المحیط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے آداب. نمبر 1، جب تم کسی مسلمان سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 2، سلام کرنے میں پہل کیا کرو. نمبر 3، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے. نمبر 4، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. نمبر 5، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. نمبر 5، چھوٹے آدمی بڑا آدمی کو سلام کرے. نمبر 6، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے. نمبر 7، صرف ہاتھ کی اشارے سے سلام نہ کرے. نمبر 8، اگر بہت سارے لوگ رہے تو ایک آدمی کو جواب دینا اور ایک آدمی کا جواب دینا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نمبر 9، جب مجلس میں آئے تو سلام کریں اور جب وہاں سے جانے لگے تو بھی سلام کریں. نمبر 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. ان کے بعد آیت الکرسی اور سید الاستغفار پڑھنے کے لیے آئیں گے یوسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ بارک اللہ. ان کے بعد حدیثیں سنانے کے لیے افراح کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ویسی برکت. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. افشوا السلام. سلام کو عام کرو. لا تعذب. غصہ مت کرو. اقرأوا القرآن. قرآن پڑھا کرو. انصر اخاک. اپنے بھائی کی مدد کرو. الصلاۃ نور. نماز روشنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد قاعدے سنانے کے لیے تجوید کے قاعدے ایمن کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدے. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھا جائے گا. جیسے نور اللہ. نور اللہ. لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو اسے باریک پڑھا جائے گا. جیسے نور اللہ. رو کر زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھا جائے گا. جیسے نور اللہ. نور اللہ. رو کو زیر آئے تو اسے باریک پڑھا جائے گا. جیسے نور اللہ. رو سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھا جائے گا. جیسے وسیع کرسیہ السماوات والارض. رو سے پہلے زیر آئے تو اسے باریک پڑھا جائے گا. جیسے فاغفر لی. حمزہ پر ساکن آئے تو جھٹکا ہوگا. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میم ساکن کے بعد کہا ہے تو میم کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے من بعدہم. میم اور نون پر تشدید آئے تو گناہ ہوگا. جیسے عما یتساءلون من الجنۃ والناس. حرف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا عین ہا غین قاف. حرف قلقلہ 5 ہے. قاف تا با جیم دال جیم کا مجموعہ خطب جدید ہے. دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا ورنہ اخفا ہوگا. گوتا پر ساکن آئے تو گوتا ہا بن جاتی ہے. جیسے عالیۃ سے عالیہ. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکت کو کھینچا نہیں جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاباش بارک اللہ لکم۔ ان کے بعد فرض نماز کے بعد کے اذکار سنانے کے لیے نصیحت و دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تسبیح: سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد علینا گھر سے متعلق دعائیں سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد عصبیہ سونے جاگنے اور بیت الخلاء کی دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی دعا: اللہم بسمک اموت واحیا۔ جاگنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا: غفرانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد کھانے کے آداب بیان کرنے کے لیے یوسف صغیر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کے آداب: کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، پھر بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ فی اولی و آخری۔ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائیں، سارے برتن میں ہاتھ نہ گھمائیں۔ کھانے کے برتن صاف کریں اور انگلیاں صاف کریں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پئیں۔ کسی بھی کھانے کی چیز پر عیب نہ لگائیں، پسند ہو تو کھا لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کے بعد چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا، افطاری کی دعا اور شب قدر کی دعا سنانے کے لیے حمیرہ آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا: اللہ اکبر
ان کے بعد ایزان پاشا مسجد اور وضو سے متعلق دعائیں. وضو شروع کرنے کی دعا بسم اللہ. وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اللہم جنبنا التوابین وجنبنا الطاغین. مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن اسألک من فضلک. ان کے بعد قنوت وتر کی دعا سنانے کے لیے عبد المعین آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قنوت وتر کی دعا اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیمن اعطیت وقنی شر ما خزیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من واليت ولا يعز من أتيت تباركت ربنا وتعاليت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ آخری پرفارمنس ہے کہ سوال و جواب کی روشنی میں قرآنی معلومات دیں گے. دو ساتھی ایک سوال کریں گے ایک اس کا جواب دیں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں افنان اور فوزان کو وہ آئیں اور سوال و جواب کے ذریعے سے معلومات فراہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن میں 114 سورتیں ہیں. قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کس رات میں قرآن مجید نازل ہوا؟ شب قدر کی رات میں قرآن مجید نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ العلق کی چند آیتیں اور سب سے آخری سورۃ النصر ہے. پورا قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ تھا علمی مظاہرہ بچوں کا جو ہے کسی نے قرآن پڑھا ہے آیت الکرسی ہے دعائیں سنیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ہمارے بچپن میں جو ہے ہمارے استاد تھے انہوں نے سید الاستغفار آپ نے سنی ہے یہ دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. شریعت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان اگر اس سے جو ہے مخلص ہو کر اور اس پہ جو ہے یقین رکھ کر عمل کرے تو اس کے جنت میں دخول کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. مطلب آدمی کو بڑے بڑے عمل کرنا یہی شرط نہیں ہے, اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو انسان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو اس میں سے یہ جو سید الاستغفار کی دعا ہے اس میں ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کی یہ فضیلت ہے کہ اگر جو ہے آدمی اس پہ یقین رکھتے ہوئے صبح میں یہ دعا پڑھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور شام ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے تو جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ شام میں اگر کوئی سید الاستغفار پڑھے یہی دعا اللہم انت ربی, یہ اس کا اہتمام کرے. اور اس کا معنی کیا ہے کسی کو معلوم ہے بھائی آپ لوگوں میں سے معنی سید الاستغفار انعام دیا جائے گا. کون بول رہے ہیں, کون سنا ہے کہ سید الاستغفار معنی معلوم ہے؟ آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا.
किसको मालूम है माना मालूम है? माना भी मालूम रहना ना, वो भी सीखना, ठीक है। आयतल कुर्सी का माना मालूम है नहीं है? हाँ, तो वो भी सीखना। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा परवरदिगार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे अलावा जो है कोई जो है माबूद नहीं। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, व अना अब्दुक, और मैं तेरा ही जो है बंदा हूँ। व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत, तेरे से मैंने जो वादा किया और जो अहद किया मैं उस पे जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कायम हूँ। व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत, उसके अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सना। उसके बाद आदमी कहता है कि मैंने बहुत सारी बुराइयां की है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ये जो कुछ मैंने बुराइयां किए, गुनाह किए, मैं उससे पनाह मांगता हूँ। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सना अबूउ लका बिनिअमतिका अलैय। उसके बाद देखिए कहता है कि मैं एतराफ करता हूँ, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैय, तूने जो है मुझ पर जो नेमतें की हैं, जिंदगी, सेहत, माल, पैसे, सब की जो नेमतें अता की है, मैं उसका एतराफ करता हूँ। बंदा एतराफ कर रहा है, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैय। उसके बाद फिर वो क्या एतराफ कर रहा है? अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी। उसके बैठ जाओ। फिर उसके बाद वो अपने गुनाहों का भी एतराफ कर रहा है, कहता है कि मैं मेरे गुनाहों का भी एतराफ कर रहा हूँ, अबूउ बिज़ंबी। फिर उसके बाद कह रहा फ़ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मेरे से जो गुनाह सरज़द हुए हैं तू उसे माफ कर दे। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं। तो इसमें से शुरू का पार्ट क्या हो गया? आपने जो है तौहीद का ऐलान कर दिया, उसकी ताकीद कर दी कि मैं तुझे ही परवरदिगार मानता हूँ, तेरा ही बनता हूँ, मुखलिस हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका आपने एतराफ किया। फिर उसके बाद गुनाह आपसे सरजद हो रहे, उसकी माफी भी मांगी। सुबह शाम आदमी अगर ये करता रहे तो माफी हो जाती है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। इसीलिए हदीस में आके मूकिनम बिहा, उन पे जो यकीन रखते हुए जो अगर वो कहता है ये दुआ और उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। देखने में एक दुआ है, लेकिन उसमें जो है सुबह शाम बराबर से अमल करना, उस यकीन के साथ और उस इखलास के साथ, ये एक अहम काम है। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत ही हम छोटे थे, इन बच्चों की तरह पहली जमात में हमारे शेख अब्दुल समद, उनमें से जानते हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं, तो यहाँ रहते थे मिमराबाद में, उन्होंने हमको सिखाई थी छोटे छोटे, बस ऐसे सीख लिया था, लेकिन पढ़ने की आदत हो गई थी। उसकी फजीलत हमने सुनी, देखी, पढ़ी, मतलब छोटी किताबों से लेके जब हमने बुखारी पढ़ी तो उसमें भी उसकी फजीलत थी, तो तब अंदाजा लगा कि ये इतनी अहमियत की दुआ है। ये और बात है कि इंसान कभी कभी गफलत का शिकार हो जाता है, दुनिया में जब जो है घुल मिल जाता है, तो ये दुआ का एहतिमाम करने की जो इतनी फजीलत है। तो ये दुआ हमने बचपन में सीखी, अभी तक याद है। इसके बाद बच्ची ने एक दुआ पढ़ी, फर्ज के बाद पढ़ने वाली दुआ। वो दुआ जो है मैंने 20 साल 25 साल होने के बाद काफी दफा उसको याद किया, लेकिन अभी भी याद नहीं है, अभी भी याद नहीं है। उसको पढ़ने का चंद दिन एहतिमाम किया, फिर अभी भी याद नहीं है। तो क्या है कि बचपन में जो चीजें सिखाई जाती है, बचपन में जिन चीजों को याद दिलाया जाता है, जिसकी प्रैक्टिस बच्चों को हो जाती है, वो जिंदगी भर बाकी रखती है। इसके बाद जवानी में आके क्या क्या सीखता है आपने, लेकिन भूल जाए तो बहुत सारी चीजें हर इंसान के साथ। तो बोलने का एक अहम मकसद क्या है कि इन मकातिब में इन चीजों का एहतिमाम करना और बच्चों को सिखाना। और जितना हम में से बड़े कई बैठे हैं, उनमें से उनको भी ये दुआएं याद नहीं है। अभी देखिए यूसुफ सगीर माशाल्लाह, बच्चों को मतलब पब्लिक स्पीकिंग की भी जो है प्रैक्टिस होती है, ये आसान नहीं है। खड़े होकर 2-4 जुमले बोलना, वो बच्चा याद करके आगे बोल रहा, इतनी प्रैक्टिस के साथ इतना परफेक्ट बोल रहा। तो ये सब चीजें आदत होती है, जब बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उसका मुजाहरा किया जाए, मतलब ये बार बार होना चाहिए। हमसे ये कोताही हो रही है कि हम नहीं कर पा रहे, कि वीकली करते हैं या मंथली करते हैं इस किस्म के प्रोग्राम, तो बच्चे जो है सीखते हैं इन चीजों से और उसका फायदा सबको होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो अलमुम ये बच्चों के प्रोग्राम के बाद हमारे मेहमान खुसूसी शेख अब्दुल राज़िक साहब तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ जो है मुफीद बातें हमारे लिए कहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सबसे पहले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेइंतहा शुक्र कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें एक मौका अता फरमाया कि
کہ ہم ایسی جگہ جمع ہوں جہاں عام طور پر فرشتے آسمانوں میں گردش کرتے ہوئے، آسمانوں میں چکر لگاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا نچوڑ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ آسمانوں میں فرشتے، فضا میں فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی دینی محفل، کہاں کوئی ایسی محفل چل رہی ہو، ایسی مجلس ہو جہاں پہ اللہ عز و جل کی کتاب کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہوں، دینی باتیں ہو رہی ہوں۔ تو جہاں کسی ایک فرشتے کو، اس طرح گھومتے ہوئے فرشتوں میں سے کسی ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کوئی مجلس ہے، تو وہ خود بھی آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آواز لگاتا ہے کہ آؤ یہاں بیٹھو، یہاں پر دین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے الفاظ بتائے ہیں، اس طرح بیٹھے رہنے والوں کو مجالس میں اللہ رسول کی مابین اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو اس طرح بیٹھے رہنے والوں کی سب سے پہلے تو اللہ عز و جل مغفرت کر دیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ کے الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے اس طرح کی محفلوں کو اپنے پروں سے گھیرے رہتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ عز و جل کی رحمت ان پر نازل ہوتی رہتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم عام طور پر مغفرت اور رحمت کے کئی الگ الگ موقعوں پر طلبدار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک فری میں موقع مل رہا ہے کہ بندہ بس آ جائے۔ اس میں اور حدیث بھی آتی ہے کہ اس طرح جو آ کر کے بیٹھتے ہیں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک وہ شخص بھی آتا ہے، ایسے لوگوں میں ایک وہ شخص بھی آتا ہے جس کو اس مجلس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ آیا اس لیے ہے کہ اس نے کسی اپنے بندے کو دیکھا یہاں پر، ارے یار میں اس بندے کو پچھلے کافی لمبے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ آتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، یہاں ہے، میں یہ سپڑ گیا، میں اس کو مل کے اس سے کام نکلوا کے جاتا ہوں۔ اس نیت سے بھی کوئی بندہ آتا ہے، ایک مثال۔ تو ایسے بندے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اس مجلس میں آ کر کے اپنے آپ کو چند منٹ ہی صحیح بٹھانا وہ کر لیا، بٹھانے کو بیٹھنے پر گوارا ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل کا سچ مچ بہت بہت شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اور ہم تمام کو اس طرح کی ایک مجلس سے فائدہ اٹھانے کی، پھر ایک اور اس نے وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو اللہ عز و جل ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں نام لے کر کے ذکر کرتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے میری اپنی اس طرح کی جو مجلس چل رہی ہے، بشیر فاطمہ ہو گیا، یہ اس طرح کی جہاں مجلس چل رہی ہے، ان میں بیٹھے ہیں کر کے۔ تو سچ مچ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا ایک انڈیویجول کا نام لے اور ہم سے یہ سب کہے، اللہ عز و جل کہ ہمارے تعلق سے باتیں کرے، ہماری مغفرت ہو جائے، فرشتے ہمارے مغفرت کے لیے دعا کریں یا ہمیں ڈھانپ کے رکھیں، اللہ عز و جل کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے۔ بہت بڑی سعادتیں ہیں یہ۔ اور دو چار باتیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا کہ مجھے 5 منٹ بات کرنا ہے یا 10 منٹ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ اس طرح کا انتظام جو بشیر فاطمہ کے مینجمنٹ نے کیا ہے، اگر والدین ہیں تو ان تک یہ بات پہنچ جائے، اور والدین نہیں ہیں یہاں پر تو ان کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے 3 الگ الگ ورٹیکلز ہوتے ہیں۔ یہ 3 ورٹیکلز میں اگر ہم کام اچھے طریقے سے کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے دین کے ٹارچ بیررز، اسلام کے ٹارچ بیررز، اسلام کے ایمبیسڈرز بنیں گے۔ علم بردار کہتے ہیں اردو میں۔ اگر میں علم بردار کہوں تو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علم بردار کا مطلب جھنڈا لے کر کے چلنے والا، تو ٹارچ بیرر آپ کہہ لو اس کو، ایمبیسڈرز کہہ لو، اسلام کے آپ نمائندے بن کر جاؤ گے۔ 3 الگ الگ ورٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ورٹیکل یہ ہے، سب سے پہلا ورٹیکل کسی بھی بچے کو نیک بنانے کے لیے یہ ہے، علماء کہتے ہیں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا، میں انگریزی کے الفاظ ورٹیکل کر کے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آسانی سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ تو 3 الگ الگ پلرز مانے آپ، اس میں سب سے پہلا ورٹیکل، سب سے پہلا پلر یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے اچھا ماحول ملے، دینی ماحول ملے۔ گھر میں اگر ماں باپ خود اہل فیل بکتے ہیں، ماں باپ خود سستی کا شکار ہیں، ماں باپ خود نمازوں کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں، تو بھلے ہی ہم بچے کو 1000 بولیں کہ تو دین پر جم، تو دین سیکھ، تو دعائیں سیکھ، تو قرآن سیکھ، ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی اثر ہونے والا نہیں، اللہ الرحیم الرحیم۔ اکا دکا کیسز نکل جائیں تو نکل جائیں، ورنہ تو جس طریقے کا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسے ہی اسی ماحول میں پل کر بڑا ہوتا ہے۔
آپ کے ڈانٹ کی ڈر سے، والدین سے بات کر رہا ہوں میں، آپ کے ڈانٹ کی ڈر سے اگر کوئی بچہ اس وقت ان مومنٹس میں آپ کی بات مان بھی لے تو اس کے دماغ میں بار بار یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ نہیں میرے باپ نے مجھے نماز جانے کو کہا تو تھا مگر خود گھر پہ بیٹھا ہے، میرے باپ نے مجھے دین سیکھنے کو کہا تو تھا مگر خود تو دین نہیں سیکھتا، میرا باپ مجھ سے ایسا کہتا مگر وہ تو کئی ساری چیزیں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں. تو پریکٹیکلی ایک ایٹماسفیئر گھر کے اندر ہمیں ویسا پیدا کرنا ہوگا. دیٹس دا فرسٹ ورٹیکل. سیکنڈ ورٹیکل ہے کہ جب بندہ اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کے مکتبوں میں آئے تو یہاں اس کو اچھی خاصی دین کی تعلیم اور جیسے عطیہ وغیرہ سکھلائی گئی، دعائیں وغیرہ سکھلائی گئی، قرآن سکھلایا گیا، بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. بہت کم آپ تمام بچوں سے میں ایک تو شاباشی دوں، آپ کو مبارکباد دوں. واللہ آپ سے 10 ٹائمز عمر میں کچھ لوگ بڑے ہیں. آپ میں سے کچھ کی عمر ہو سکتا ہے 7 سال ہو تو 70 سال کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اب تک ڈھنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ تو دور کے بعد ایک ڈھنگ کی دعا نہیں آتی. تو الحمدللہ آپ نے جو شروعات کی ہے، جو سٹارٹ لیا ہے بہت اچھا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے آپ کو. تو یہ سیکنڈ ورٹیکل ہے. تھرڈ ورٹیکل ہے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی بچے کے اسلامک طور پر اچھی طریقے سے اس کی ریزنگ یا اس کی اپبرنگنگ ہو، اس کے لیے اس کا اسکول. تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ چنیں اچھے اسکولس کو جہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے میں کسی نہ کسی اسمال پرسنٹیج ہی سے ہی اس میں دین کی تعلیم روزانہ کے طور پر دی جاتی ہو. اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا تو کانوینٹ جاتے ہیں یا پھر ایسے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو اسکولس کو جاتے ہیں جہاں دین کے نام پہ خیر ویسے تو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ وہاں پر اور دین بھی نہیں سکھلایا جاتا. اور ہم سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارا کئی لوگوں کا اپنا پرابلم ہے یہ کہ ہم نے اگر اپنے کسی بچے کو کسی پبلک انسٹیٹیوشن کو بھیجا ہے، پبلک اسکول کو بھیجا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں پر خوش ہے، کم سے کم وہاں پر غیر اپنا دین تو نہیں سکھا رہے. جو لوگ کانوینٹ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 منٹ میں جیسے میں نے کہا تھا آپ سے 2-4 منٹ اگر زیادہ لے لوں بات اسی بات پر ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو برا مت مانیے گا کہ اگر میں آپ کے 2-4 منٹ زیادہ لوں. تو ہم میں سے کئی پیرنٹس اس کنفیوژن میں رہتے ہیں یا اس مس انڈرسٹینڈنگ میں رہتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے بچے کو میں نے کانوینٹ میں نہیں بھیجا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، میرے بچے کو میں نے کسی سناتن دھرم والی اسکول میں نہیں بھیجا، اچھا ہوا کیونکہ میرا بچہ شلوکا نہیں سیکھتا ہے، میرا بچہ وہ بائبل کی چیزیں نہیں سیکھتا ہے، خوش ہیں ہم. مگر جہاں وہاں اس چیز کو لے کر ہم خوش ہیں وہاں تھوڑا سا اور الرٹ ہو جائیں ہم کہ اگر ہم کسی ایسے انسٹیٹیوشن کو اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں جہاں دین اسلامک نہیں سکھایا جا رہا ہے، اسلامکس نہیں سکھائی جا رہی، تو بڑے مسئلے کی بات ہے کیونکہ اسلام نہ سیکھنا بھی ایک قسم کا ریلیجن سیکھنا ہے اور وہ ہے ایتھیزم. بچہ کچھ نہ سیکھ کر بھی ایتھیزم سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ کھول کر دیکھیں یہ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے مثال کے طور پر ایوولوشن، بگ بینگ تھیوری یا پھر سائنس کے تعلق سے انرجی کریٹس اٹسیلف، یہ ایسی کئی چیزیں ہیں جو صاف صاف اللہ عز و جل اور ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں. اللہ عز و جل نے یہ دنیا پیدا کی اور یہ سائنس سکھلاتی ہے کہ ایک بڑا بینگ ہوا اس کی وجہ سے کائنات خود بخود وجود میں آ گئی آن اٹس اون. تو بندے کے بچے کے دماغ میں آپ نے چھوٹے رہتے ہی یہ گھر کروا دیا اسکول کو بھیج کر کے اور پیرنٹس کو پتا نہیں کہ بچے نے کیا سیکھا اسکول میں. بس ہم دیکھتے ہیں یار مارک شیٹ میں بڑا اچھا نمبر لایا اس نے 90 آؤٹ آف 100 95 آؤٹ آف 100 یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہمیں اس طرح کے اسکولس کو بچوں کو اپنے بھیجنے سے سب سے پہلے تو گریز کرنا چاہیے کیونکہ ہم 3 ورٹیکلس کو اگر سدھار لیں، گھر پر اچھا ماحول دیں، اسلامک ماحول ہو گھر پر، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مکتبوں کو بھیجیں. اب دیکھیں مکتبوں سے میں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، ہم کسی ایسے انسٹیٹیوشن کو اپنے بچے کو بھیجتے ہیں جہاں پر ایتھیزم دین نہیں سکھا رہے ہیں، انوالنٹریلی یا پھر انڈائریکٹلی وہ جو ہے ایتھیزم سیکھتا جا رہا ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا، اس نے غلط کچھ نہیں سیکھا. اور یہاں پر غور کریں، ایک کمپیریزن دیکھیں آپ کہ ایک بچہ اسکول کو جا کر کے روزانہ 8 گھنٹے نان سینس سیکھ کر کے آتا ہے اور شام میں 1-2 گھنٹے مشکل سے 1-2 گھنٹے اس طرح کے مکتبوں میں آ کر کے اس میں بھی وقت کم نکلتا ہے. 1-2 گھنٹوں میں بھی بالمشافہ استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے سیکھنے کا 10 یا 15 منٹ کا موقع ہوتا ہے اس کے سامنے. ادروائز تو اب دیکھیں آپ ایک بچے کے دل میں دماغ میں روزانہ 8 گھنٹے تک ایک چیز ڈرل کی جا رہی ہے
دوسری طرف آپ صرف ویکینڈز کو یا شام میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھر پر بھی صحیح ماحول نہیں دیتے. یہاں ہم سکھلانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر آپ نے اتنا کم وقت اپنے بچے کے لیے دیا ہے کہ ادھر 8 گھنٹے ادھر آدھا گھنٹہ. تو امیجن کریں ہم کیا پرائرٹائز کس کو کر رہے ہیں اور ہم اس کا سدباب کیا کر رہے ہیں, اس کو کیسے روکنے کی کوشش کیسے کریں. یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا, غور و خوض کرنا اور آگے بڑھ کر کے اس میں کوئی انیشیٹوز لینا بڑا ضروری ہے. بہت اچھی کوشش الحمدللہ اللہ عز و جل آپ تمام کی کوششوں کو اس دنیا میں بھی اس کے اچھے پھل, اچھے اثرات, اچھے ثمرات دکھلائے اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل ان تمام کوششوں کے آپ کو بہترین اجور سے نوازے. اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو اچھے سے اچھا مسلمان بنائے اور ہم پیرنٹس ایز پیرنٹس ہم تمام پر جو ذمہ داری اللہ عز و جل نے عائد کی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, تو اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ کا اچھا شیپرڈ بنائے جو اپنے بچوں کو اچھے سے اسلامک تربیت کر کے جا سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام, جزاک اللہ خیر. شیخ نے جو ہے مفید باتیں کہیں.